دوستو ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ اپنے سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، آگے آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں اور کچھ کر گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، سوسائٹی کے لیے کچھ پے بیک نہیں کر پاتے، ان کی جو یوں کہہ لیں کہ آپ ان کی جو ریزرویشنز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، کوئی چیریٹی کا کام، کوئی نیا کام کرنا چاہیں یا چینج کے لیے ہم کام کرنا چاہیں، اویئرنیس کے لیے، تو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو میں اپنے ان دوستوں سے، نوجوانوں سے یہ چیز ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں گے، جب بھی آپ لوگوں کو صحیح راستے پہ بلائیں گے، تو آپ کو پہ تنقید بھی ہوگی اور آپ کا مذاق بھی اڑایا جائے گا۔ میں ایز ہیومن بینگ ایک بہت ہی چھوٹا سا انسان ہوں، بہت ہی حقیر سے حیثیت ہے، پوری ظاہر سی بات ہے دنیا کی، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں خود کو سمجھانے اور دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اہل مکہ جو ہے صادق اور امین سمجھتے تھے، لیکن جب ان کو پہلی وحی نازل ہوئی اور انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ کیا میں جو کہوں گا وہ آپ مانیں گے، تو لوگوں نے کہا بالکل آپ صادق اور امین ہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ تو پھر آج آپ مان لو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایک مسلم ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت لوگوں کی طرف سے جھٹلایا گیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم ہے کہ تم سے پہلے بھی کتنے پیغمبر آئے جن کو جھٹلایا گیا حق بات کہنے پہ، پیغمبروں کے بعد اور ان سے پہلے بھی، قبل مسیح یونانی دور میں آپ چلے جائیں، سقراط، افلاطون، ارسطو، اس طرح کے بہت سے اسکالرز جو گزرے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ حق بات کی، جنہوں نے حق کے لیے لڑائی کی، جہاد کیا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کو سزائیں دی گئی اور مار دیا گیا۔ اسلام کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کے بعد بھی امام ابو حنیفہ اور دوسرے جو امام ہیں، دوسرے بزرگان دین ہیں، یا ایون کسی بھی فیلڈ میں جنہوں نے حق بات کی، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو ٹانٹ کیا گیا، ان کو تھریٹن کیا گیا۔ تو میں یہ دوستوں کو بات ایک کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حق بات کے لیے، اگر آپ صحیح بات کے لیے چلیں گے، یعنی اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ دریا کے بہاؤ کے خلاف جب آپ چلیں گے تو آپ کو آزمائش تو آئے گی، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، آپ کو درد بھی ہوگا، آپ تھکاوٹ کا بھی شکار ہوں گے، یہ ساری چیزیں تو آئیں گی، کیونکہ حق اور سچ کا راستہ کبھی بھی پھولوں سے بھری سیج نہیں ہوتا۔ حق اور سچ کے راستے پہ کانٹے بھی آتے ہیں۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانٹے برداشت کیے، ان کے بعد ان سے پہلے ہر ایک حق پہ چلنے والے شخص نے یہ کانٹے برداشت کیے، اور ہمیں بھی کرنے ہوں گے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں سے جو بھی اویئرنیس کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، سوسائٹی میں کوئی چینج لانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ دیکھ کے مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، لوگ میری بات چلیں تنگ تو نہیں کرتے یا وہ بھی برداشت کر لیں، لیکن کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ میں بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یعنی ہم لوگوں کو کہیں بھی نتیجے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، مفہوم ہے کہ اے نبی، تم میں ہم نے صرف پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، جس کو ہم ہدایت نہ دینا چاہے آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جو بات نہ سننا چاہے آپ انہیں زبردستی بات نہیں سنا سکتے۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب معاذ اللہ، خدا نہ خواستہ، میں کوئی تکبر نہیں کر رہا، یا میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یا دوسرے دوست جو کام کرتے ہیں وہی حق پہ ہیں، مقصد میں خود کے لیے بھی یہ کام کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اگر کوئی حق بات بتائے گا، تو جب تک میرے دل میں رتی برابر ایمان نہ ہوگا، میں سننا نہ چاہوں گا، تو دوسرا سامنے والا مجھے نہیں سنا سکتا، مجھے نہیں سمجھا سکتا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ایسا بنایا ہے، اور اس کے بعد شیطان کو مہلت دی گئی ہے کہ آپ قیامت تک جو ہے شیطان انسانوں کو بہکائے گا۔
قرآن شریف میں ہے، شیطان کہتا ہے کہ میں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے ہر جگہ سے انسان کو بہکاؤں گا۔ تو ہمارے کرنے کا یہ کام ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے صرف کہ ہم صرف حق کی راہ میں کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو بھی علم، جو بھی آگہی، جو بھی نعمتیں، جو بھی فضل دیا گیا ہے، جو بھی ریسورسز دیے گئے ہیں، ان کو ٹو بیسٹ ایکسٹینٹ ہم یوز کرتے ہوئے، یوٹیلائز کرتے ہوئے سوسائٹی کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ یہ ہم پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں، 2 جگہ میں نے بھی پڑھا ہے، مفہوم ہے کہ جو شخص مومن ہوگا، چاہے وہ مرد اور عورت، اور حق کی راہ میں، اللہ کی راہ میں کوشش کرتا رہے گا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ ہے کہ اس کی کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ تیسری جگہ شاید ہے کہ اس کی کوشش کا ضرور اجر دیا جائے گا۔ تو جب ہمیں نتیجے کا مکلف ٹھہرائی نہیں گیا تو ہم نیگیٹو رزلٹ دے کے مایوس کیوں ہوں؟ ہم سے صرف ہماری کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سوالات ہوں گے کہ اے انسان، اے مسلمان، تمہیں جو عمر دی اس کو کن کاموں میں خرچ کیا، تمہیں جو جوانی دی ان کو کن کاموں میں لگایا، تمہیں جو مال دیا وہ کہاں خرچ کیا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ کس طرح تم نے استعمال کیا۔ تو ہمیں جو عمر دی گئی ہے، جو جوانی دی گئی، جو مال، جو علم دیا گیا ہے، وہ لازمی ہے، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے، بنا کسی مایوسی کے، بنا کسی فرسٹریشن کے، پورا اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے ہم اپنے حصے کا دیا روشن کرتے جائیں، اور اس طرح خود بخود چراغ جلتے جائیں گے۔ ہمارے اوپر صرف کوشش فرض کی گئی ہے دوستو، تو مایوس نہ ہو۔ آپ کو جو بھی دیا گیا ہے، جو بھی آپ کو طاقت ہے، جو بھی آپ کے پاس چیز ہے، وہ آپ یوز کریں، سوسائٹی کو پے بیک کریں۔ ہر ایک انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرے، اللہ کی راہ میں جو ہے کوشش کرے، تو انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔